امپورٹنٹ جو معاملہ ہے وہ ہے فیٹف سے متعلق قانون سازی تھی اور فیٹف سے متعلق قومی اسمبلی نے بل منظور کر دیا۔ پاکستان کا نام گرے لسٹ میں ہے اور اگلے اکتوبر میں یعنی کہ 2 مہینے کے بعد ایک فیٹف کا اجلاس ہے۔ پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکلنا ہے اور فیٹف کی ہی یہ شرائط ہیں کہ جناب یہ قانون سازی منی لانڈرنگ سے متعلق کی جائیں اور ہمیں بتایا جائے۔ لیکن کل اپوزیشن نے یہ کہہ کر سینٹ سے بل مسترد کر دیا، اپوزیشن نے ساتھ نہیں دیا اور منظور نہیں ہو سکا کہ جناب یہ سب کچھ ایک ہٹلر کا قانون ہے، یہ بھی کہا گیا اور وزیر اعظم عمران خان کو اس سے تشبیہ دی گئی۔ تو یہ ساری باتیں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے، کچھ اور خبریں بھی ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہیں جناب لیڈر آف دا ہاؤس ان سینٹ ڈاکٹر شہزاد وسیم، سینیٹر ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور کل ان پہ بھی ملبہ ڈالا گیا، کافی سخت باتیں کی گئیں۔ ہم ان سے ہی معلوم کرتے ہیں کہ کیا وجہ یہی بنے ہیں یا پھر کوئی اور وجہ بنی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کل کے ذرا شارٹ سنوائیے گا جی، پہلے تو جو چیزیں ہیں اپوزیشن کی طرف سے، تاکہ پھر گورنمنٹ کا موقف لیں۔ جی مشاہد اللہ خان، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اب جرنیل لگے ہوئے ہیں یہاں پہ، اب لڑنا چاہتے ہیں ہمارے سے، لڑنے کو بھی بہت سارے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں، لڑائی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ کوئی اسٹک دکھائے گا تو وہ چھین کے اس کے سر پہ لگے گی۔ آپ کو ہونا وہاں پہ چاہیے تھا، سب سے آخری سیٹ پہ، آپ نمبر 1 سیٹ پہ آ گئے، پتہ نہیں کیسے آ گئے، چلے آ گئے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم نے بڑے لوگوں کی آنکھیں دیکھی ہوئی ہیں، ہمیں جو آنکھیں دکھائے گا اس کی آنکھیں نکال لیں گے۔ یہ تھے سینیٹر مشاہد اللہ خان جو کہ کافی سخت گفتگو کر رہے تھے۔ پیپلز پارٹی کی شیری رحمان جی، انہوں نے کیا فرمایا وہ بھی سن لیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت کو آپ کھڑے ہو کے صبح شام ذلیل کرتے ہیں، ہدف بناتے ہیں اپنی شدید تنقید کا۔ This motion will be defeated. We have had enough. We have had enough. نہیں میڈم، اس ہاؤس میں یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ نہیں کھیل سکتے، نہیں کھیل سکتے یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ۔ ہاؤس میں بلز تو آنے دیں، پھر بلوں کو ڈیفیٹ کریں۔ اب دیکھیں بلڈوزر کیسے چلتا ہے۔ وہ بل ابھی نہیں آیا تھا جی، چیئرمین سینٹ یہی کہہ رہے تھے کہ بل آ جانے دیں، اس کے بعد بات کریں گے۔ تو کس بات پہ اپوزیشن کا سیکھ پا تھی وہ بھی سن لیں۔ جی میں نے فلور آف دی ہاؤس پہ لاسٹ ٹائم جو بات کی تھی، میں اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر کھڑا ہوں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ فیٹف کا ایشو جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آنے سے پہلے کا ہے۔ آپ یہ فیصلہ کریں کہ وہ کیا ایشو تھی جن کی وجہ سے پاکستان گرے لسٹ میں گیا۔ تھوڑی سی سول سرچنگ کریں، تھوڑا سا اپنے گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں کہ کن کی کیا غلطیاں تھی کہ جن کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ میں گیا۔ سر یہ پوچھیں منی لانڈرنگ سے کیا پرابلم ہے ان کو؟ آج یہ بل ابھی ہاؤس میں نہیں آیا، یہ بل صرف اس کاغذ پر آیا تھا، تو پہلے منٹ سے ان کا رویہ آپ دیکھیں۔ جناب چودھری صاحب، سب سے پہلے آپ بتائیں، پھر ذرا ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ یہ وجہ یہی ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ وجہ وہی ہے کہ نیب جو ہے وہ اس کو ختم کریں اور ہمارے مطالبے مانیں، وہ باقی تو یہ ساری مشرافیاں ہیں۔ لہذا آپ لوگ باتیں کرتے رہے ہیں، ڈاکٹر وسیم شہزاد کی پارٹی اور حکومت کئی گھنٹے ان سے ملاقاتیں کرتے رہے رات کے اندھیرے میں اور دل کی روشنی میں۔ جب ان کے مطالبے آپ نے نہیں مانے اور انہوں نے جو پہلے آپ کو تعاون دیا تھا وہ واپس لے لیا، لیکن یہ تو بہانہ ہے۔ ڈاکٹر وسیم شہزاد نے یہ کہہ دیا، یہ بیبے سے انسان، انہوں نے ان کو کیا کہہ دیا۔ وہ جو یعنی مشاہد اللہ خان صاحب جو گفتگو کرتے ہیں اور جس طرح کی وہ یعنی زبان استعمال کرتے ہیں، ان کا اس عمر میں یہ مناسب نہیں ہے ان کے لیے۔ اچھا، اب یہ ہم آپ کو اس لیے سنوا رہے ہیں کہ ایک گفتگو ہے سینٹ کے اندر انہوں نے وجہ بنایا لیڈر آف دی ہاؤس کو اور بتایا کہ ذرا حکومتی ایوان میں لوگوں کا رویہ صحیح نہیں ہے۔ جب باہر آ کے بات کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل مسئلہ ہے نیب کے منہ میں آپ مگرمچھ کے دانت ڈال رہے ہیں، اس کو زہریلا بنا رہے ہیں، اس کے ہاتھ میں سب کچھ دے رہے ہیں۔ اور یہی گفتگو احسن اقبال صاحب کو بھی سن لیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی یہ کہیں کہ جناب ہمارا تو پوائنٹ آف ویو نہیں دیا۔ احسن اقبال صاحب کو سنوائیں جی۔
حکومت چاہتی ہے کہ فیٹف کا نام استعمال کر کے وہ ایک اور کالا قانون ملک پہ نافذ کر دے جس سے وہ اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈال سکے. تو ہم فیٹف کے نام پہ پاکستان کو ایک فیشسٹ ریاست نہیں بننے دیں گے. فیٹف کے نام پہ عمران خان کو پاکستان کا ہٹلر نہیں بننے دیں گے. جناب ڈاکٹر صاحب ساری گفتگو سن لی. ایوان کے اندر تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کے ذمہ دار ہیں اور آپ کا ماضی حال مستقبل آپ کے رویے یہ ہیں. تو کیا واقعی یہ وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کل کا جو دن تھا وہ اس طرح سے بڑا مایوس کن تھا کہ قوم یہ توقع کرتی تھی کہ جو سیاسی جماعتیں سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کریں گی اور ایک قومی مسئلے پر کم از کم اپوزیشن جو ہے وہ اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کوآپریٹ کرے گی. کل یہ جو بل آیا اس بل کا نام ہے اس میں جس میں امینڈمنٹس لانی تھی اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ. یہ 2010 کا بل ہے مگر پہلے بھی بل آئے مگر جب یہ بل آیا تو بل بلا اٹھے. اب اس کی میں نے ہاؤس میں بھی بات کی تھی کہ اینٹی منی لانڈرنگ کی جب بات ہوتی ہے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک دم رویہ کیوں بدل جاتا ہے. جو ہمارے کنسرنڈ منسٹر ہیں شہزاد اکبر صاحب انہوں نے بڑی فصاحت کے ساتھ اس ایشو کے اوپر روشنی ڈالی جہاں پر پوائنٹ آف ڈفرنس آ رہا تھا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان. کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ بل پہلے جو ہے قومی اسمبلی سے بالکل پاس ہو گیا. اصل مسئلہ یہ تھا کہ جو 2010 کا یہ ایکٹ ہے 2010 کے ایکٹ میں نیب موجود ہے اور نیب وہاں پر جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں ان سے انویسٹیگیٹ اور پروزیکیوٹ کرنے کی مجاز ہے. نیب کا ایز اے پروزیکیوٹنگ اینڈ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ایز این امینڈمنٹ اس میں نہیں ڈالی گئی. یہ پہلے سے اس بل میں موجود ہے. اچھا یہ 2010 کا بل ہے. 2010 میں تو پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی. جی ہاں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں متفق تھیں اس کے اوپر تبھی وہ چلا آ رہا تھا. اب جب فیٹف والی بات آئی اور فیٹف میں اس بل کو امپروو کرنا تھا ان کی کنڈیشنز کے مطابق تاکہ جو لوپ ہولز ہیں جن کے تحت منی لانڈرنگ کی جا رہی ہے ان کو پلگ کیا جائے ان کو روکا جا سکے. مگر مطالبہ یہ آیا کہ یہ جو ہے ڈیفینیشن کلاز میں سے یہ اس کو نکالا جائے. اب یہ سیدھی جو ہے یہ سیاسی مفاد حاصل کرنے کا ایک طریقہ اور دوسرے لفظوں میں جس کو عرف عام ہے پرائم منسٹر نے بھی کہا یہ ایک این آر او مانگا جا رہا تھا. اچھا آپ اس میں دیکھیں نا نیب میں ترامیم اپوزیشن نے دی. پارلیمانی کمیٹی جو ہے آپ کی اس میں تو آپ کے لوگ بھی نرم رویہ اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے. پرائم منسٹر تک جب معاملہ جاتا ہے اور اس دفعہ بھی یہی ہوا کہ جب یہ ساری چیزیں فائنل ہو گئیں فیٹف پہ تو اپوزیشن نے کہا کہ اب نیب آرڈیننس میں ترامیم جو ہیں اس کو بھی پیرل رکھیں اور اس میں بھی ترامیم لے کے آئیں. آپ کی جماعت کے کچھ لوگ ایون جو پارلیمانی کمیٹی بنی ہوئی ہے آپ کی اس میں بھی پی ٹی آئی کے لوگ تو وہاں پہ تو بالکل بڑی میٹھی گفتگو کرتے ہیں اپوزیشن سے کہتے ہیں بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو جاتا ہے معاملہ وزیر اعظم عمران خان تک وہ ویٹو کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. تو جب کمپرومائز نہیں ہو سکتا تو پھر آپ کے پاس آگے متبادل حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیے یہ بڑا اچھی آپ نے نقطہ اٹھایا. فیٹف کے بلز کو نیب لاز میں ترامیم کے ساتھ منسلک کرنا یہی تو ہے جس کو ہم این آر او کہہ رہے ہیں. یعنی کہ آپ ایک بارگین کر رہے ہیں. فیٹف کا مسئلہ ڈیفرنٹ ہے اور نیب اور دوسرے قوانین میں ترامیم اور ان میں بہتری لانا ایک مختلف چیز ہے. تو ہمارا موقف یہ ہے اور پرائم منسٹر کا موقف بھی یہ ہے کہ ان دونوں مسائل کو آپ علیحدہ رکھیں. فیٹف میں ابھی ہمیں ارجنسی بھی ہے کیونکہ ڈیڈ لائن ہے جس کے اندر ہم نے یہ تمام چیزیں کرنی ہیں. دیکھیں بڑی پکچر کو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کے لیے بڑی پکچر کو بھول جاتے ہیں. آپ کے لیے چھوٹا سیاسی مفاد ہو سکتا ہے, ان کا سیاسی مستقبل اس میں ہے. آپ نے اپوزیشن کو رگڑا دیا ہوا ہے, جس کو چاہتا ہے نیب اٹھا لیتا ہے اور کسی پہ ریفرنس ہے, کسی پہ انکوائری ہے, کسی پہ انویسٹیگیشن ہے. میں فیٹف پہ رہنا چاہ رہا تھا مگر آپ نے کیونکہ نیب کی بات کی تو یہ دیکھیں یہ سیف الرحمان صاحب سے یہ کام شروع ہوا رگڑے والا ہمارا, اور یہ تھرو آؤٹ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں یہ نیب کے قانون میں ایک کاما ایک فل سٹاپ تک کا انہوں نے نہیں کی. اگر کسی پارٹی نے کسی حکومت نے نیب قوانین میں ترامیم کی بات کی تو وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی. کیوں؟ ہم چاہتے ہیں ٹرانسپیرنسی, کریڈیبلٹی
اور لوپ ہولز کو پلگ کرنا تاکہ کوئی بے گناہ بھی اس میں نہ اس کا مسائل کا شکار ہو. مگر یہ جو ہے نا مجھے بڑا اچھا لگا وہ مگرمچھ کا الفاظ ان کے، نیب مگرمچھ نہیں ہے، نیب مگرمچھوں کے لیے ہے.